اگلی آیت کو تلاوت ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون مخلصی دیتا ہے جبکہ تم اسے عاجزی اور نیاز پنہائی سے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر اللہ ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں. قل اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. کہو کہ اللہ ہی تم کو اس تنگی سے اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے پھر تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ سراسر حق ہے. کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو ان قریب معلوم ہو جائے گا. آیت نمبر 65, 66, 67 ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور پیغام دیا اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور وہ چاہے تو تمہارے اوپر سے تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب دے یا تمہیں دلوں میں فرقہ فرقہ کر کے ایک دوسرے کو لڑا کر کے ختم کر دے. تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کا عذاب 3 راستوں سے آتا ہے. یہ ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے آتا ہے جو کہ بارش بھی، برف بھی اور آگ بھی، اور زمین سے آتا ہے جیسے زلزلہ ہے اور پانی کا سیلاب ہے، طوفان ہے، اور زمین کے گرد ہے جیسے کہ ہریکین وغیرہ ہیں. یہ سب چیزیں زمین کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. اور تیسرا عذاب یہ کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے فرقہ واریت اور نفرتیں پیدا فرما دیتا ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا مثال اور حدیث سے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جس چیز سے افسوس ہے یا فکر ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے ایک آدمی پورا قرآن پڑھے گا اور اس کو خوب میٹھی اچھی خوبصورت آواز میں پڑھے گا، اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور وہ اسی قرآن کی گمراہ ہو جائے گا اس کو لے کر، اور وہ اپنے پڑوسی کی گردن مارے گا اور یہ کہہ کر کہ یہ مشرک ہے اور یہ کافر ہے. اور آج کل لوگ جو ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں دن رات ان کا ایک ہی بھاشن وہ دے رہے ہیں. کچھ ہیں بغیر داڑھیوں کے، کچھ ہیں ٹوپیاں لگا کے، کچھ ہیں بغیر ٹوپیوں کے، کچھ ہیں جو ماڈرن طرح کی شکلیں بنا کر کے مائکروفون لگا کر کے مسلمانوں کے اوپر شرک اور کفر کے فتوے لگا رہے ہیں یا ایک دوسرے کی جان لینے کو حق بجانب کہہ رہے ہیں. یہ وہی شیاطین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے امتحان کے لیے بنا دی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ راستہ میں گھات لگائے بیٹھا ہے. اس نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے تو قیامت تک کی مہلت دے، میں تیرے بندوں کو ثابت کروں گا کہ یہ گمراہ ہیں، ان کے راستے میں گھات لگا کے بیٹھوں گا. صراط مستقیم پہ جب وہ چلیں گے تو کبھی ان کے دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے اور نیچے سے میں ان کے حملہ کروں گا. اوپر سے وہ حملہ نہیں کر سکتا، اوپر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. ان آیات کو سمجھنا اور ان کے اوپر اپنے آپ کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنا کہ کسی مسلمان کو کوئی مسلمان کافر نہ سمجھے، حسن ظن رکھے.
کوئی بات غلط ہے اس آدمی کی غلط بات کی اصلاح تعلیم کی جائے، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے اور نفرتیں پیدا کر کے اپنی مارکیٹنگ کی جائے۔ آج کل ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دوسرا جو گروہ ہے فلاں گروہ گناہ گار ہے یا کافر ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے، اور اس کے اعمال اور اس کی سوچ و فکر کا اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے۔ صرف وہ جو عالم دین بنا ہوا ہے یا فقیہ ہے یا جس کے پاس علم ہے اس سے اختلاف ہوگا، اگر اس کا عقیدہ غلط ہوگا تو اس کو پھر کفر پہ اجماعی فتویٰ لگے گا۔ ہم لوگ کسی کے اوپر آگ لگانا یا جان سے مار دینا، کسی کی جان لینا اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے طور پہ جو ہے وہ خود ہی جج بن جائیں، خود ہی فیصلہ کریں، خود ہی فوج بن جائیں، یعنی جس کو ایگزیکیوٹر کہہ دیا جائے، تو خود ہی جج ہیں، خود ہی جیوری ہیں، خود ہی ایگزیکیوٹر ہیں اور لوگوں کی جان کو وبال کر دیں۔ تو یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، جس بھی انسان سے معاملہ ہوگا اس کے لیے اجماعی فیصلہ ہوگا، یہ انفرادی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور نرمی فرمائے، انسانیت کی بقا فرمائے۔ اگلی آیت سنتے ہیں، آیت نمبر 68۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بےہودہ بکواس کر رہے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں، ہاں نصیحت تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ایک حکم کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ بےہودہ بکواس کرے، یعنی کافر ہو یا مسلمان ہو، کئی مسلمان جو ہیں قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور تمسخر کرتے ہیں اور ان کو ایز اے کھیل لے لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے دور ہو جاؤ، کیونکہ شیطان تمہیں اس بات کو اگر بھلا دے تو یہ بات لگو کہ ظالم کے ساتھ نہ بیٹھو، یعنی آپ ان کے ساتھ فلا تقعدوا مع الذین ذکر مع القوم الظالمین، یعنی آپ تقعد کہتے ہیں بیٹھنا، کسی کی دوستی اور سنگت میں بیٹھنا، تو اس لیے کہا گیا بندہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام ہو آپ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن جو مسلمانوں کے ساتھ برا کرے یا مسلمانوں کا دین کا مذاق اڑائے، آپ ایسی صحبت سے پناہ حاصل کریں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کا کچھ بھی جواب دہی نہیں ہے، یعنی کہ وما علی الذین یتقون من حسابہم، یعنی ان کا حساب کا تعلق کوئی تقوی والوں سے نہیں ہے، من شیء ولکن ذکر لعلکم تتقون، لیکن یہ ذکر نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے اس آیت سے کہ ہمیں ایسی صحبت، ایسے دوست، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جو قرآن کا مذاق اڑائیں یا ایسی بےہودگی کی حرکتیں کریں، وہاں سے اٹھ کے چلا جانا چاہیے۔ اگلی دو آیتیں ماشاءاللہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، جن میں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو مذاق اور کھیل تماشا بنا لیا ہے اور وہ ان کی زندگی کو غرور کہتے ہیں دھوکے کو، یعنی یہ آدمی سمجھتا ہے میں پیسے والا ہوں تو دھوکا ہے اس کا پیسہ اس کا نہیں اللہ کا ہے، وہ سمجھتا ہے میں خوبصورت ہوں، خوبصورتی اس کی ہے نہیں، اللہ نے عطا کی ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بات پہ اپنے فخر کرے یا غرور کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ غرور، عربی کا لفظ ہے غرور، اس اردو میں آیا، غرور کا مطلب مغرور جو ہے نا، یعنی یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، سینہ تان کے چلتے ہیں یا اپنی زبان میں وہ تحقیر امیز انداز ہوتا ہے اور دوسری باتیں ہوتی ہیں۔ اس بات کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس آیت کو سنیں، اللہ تعالیٰ سب کے ایمانوں کی اور عملوں کی حفاظت فرمائے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا
شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان سے کچھ کام نہ رکھو. ہاں، اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے. اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو. یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے. ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے. قل أنا ایک بہت اہم بات اس میں سمجھ میں آئی کہ جو آدمی کفر کرے اللہ تعالیٰ سے اور قیامت کے روز زمین کے برابر کا سونا، سورہ آل عمران میں بھی آیت آئی ہے، ذهب ولا افتدا بھی، اگر سونے کے برابر 2 زمینوں کے برابر کا سونا بھی دے کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہے. ایک مثال دی گئی، ورنہ کس کے پاس حیثیت یا اوقات ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دین کا ہونا، انسان کا زندہ ہونا اسلام پہ اور موت کا اسلام پہ ایمان پہ ہونا اتنا اہم ہے کہ اگر ایک انسان زمین کے برابر دگنا سونا لے آئے، زمین سے دگنا سائز کا، وہ بھی دے کر کے کہے کہ مجھے چھوڑ دو، تو اس پہ بھی چھوڑائی نہیں ہوگی، کیونکہ بخشش صرف ہے. اور کتنی سی بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 2 کلمے جو کہ ایک جڑے ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ اس کے نبی اور رسول ہیں. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا. کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہوں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے. یہ آیت اس سلسلے میں نازل ہوئی تھی، آیت نمبر 71 میں، کہ شیاطین جو تھے وہ عموماً لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اور اگر کبھی کوئی کھو جاتا تھا راستے میں تو وہ آوازیں نکال کر کے کہ قبیلے والے لوگ ہیں، تو اس کو حیران کر کے پریشان کرتے تھے. پھر وہاں پہنچتا تھا، وہ سراب ہوتا تھا، وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. اس طرح انسان دھوکہ میں گھوم کر کے، اور پھر جب اس کی آواز میں حقیقت میں اس کو قافلہ مل جاتا صحرا میں، تو وہ ان پہ یقین نہیں کرتا تھا، یہ سمجھتا یہ دھوکہ ہے، اور دھوکے کی حالت میں انسان بھوک اور پیاس سے مر جاتا تھا. تو یہ ایک مثال کے طور پہ یہ آیت کو پیش کیا گیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب نماز کو قائم کرو، اللہ سے تقوی اختیار کرو، وہی ہے جس کے پاس تم کو جمع کیے جاؤ گے. تو جو بھی ہم کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے اور ایمان عطا فرمائے. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی حق کے ساتھ، اور پھر جب اسے کسی کو کرنا ہوتا ہے یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اس سے اللہ کی ذات و صفت ہے، کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فاتر ہیں، یعنی ہمیشہ
وہ جو چیز جس کا وجود نہیں تھا، عدم سے وجود میں لانا، یہ اللہ کی صفت ہے جو کوئی انسان، کوئی ولی، کوئی پتھر، کوئی نبی، کوئی بڑا انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے ہے۔ اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے تخلیق فرمایا، جب تک کہ تخلیق فرمایا اللہ کے حکم سے وہ قائم ہے اور وہ پھیل رہا ہے اور یہ دائم ہے، اور پھر اس کے بعد جب اللہ حکم فرمائے گا یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس پہ بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے ان دا پاسٹ کی ہسٹری میں۔ تو اگلی آیات کو سنتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں ان کا چچا تھا آزر، آبا آزر کا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حکمی جو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی والدہ حامل سے تھیں، والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ان کے نانا نے ان کی بیٹی کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو لے کر کسی غار میں چھپا دیا، کیونکہ نمرود کو اس کے جو جوتشی تھے انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے لیے دشمنی کا باعث بنے گا۔ اس نے حکم دیا کہ سارے بچوں کو قتل کر دیں، تو سارے بچے قتل کر دیے جاتے تھے۔ تو آپ کی والدہ کو حمل کے ساتھ نانا نے ایک غار میں رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار میں چھپے رہے اور پلے بڑے۔ جب ہوش سنبھالنے لگے تو آپ نے دیکھا آسمان کی طرف، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، کہا یہ میرے خدا ہیں۔ جب وہ ڈوب گئے تو کہا یہ ایسا نہیں ہو سکتا، آسمان پہ ستارے دیکھے، کہا یہ خدا ہے۔ پھر جب یہ تمام چیزیں ڈوبتی جاتی تھیں تو آپ نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور میری قوم جس چیز کی عبادت و پوجا کرتی ہے یہ سب گمراہ ہے۔ تو یہ واقعہ پوری وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں یا جو کچھ آسمانوں میں غیب کی چیزیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مقام سے دکھائی۔ یہ حضرت ابراہیم کی معراج ہے جس کا ذکر اس صورت میں اور اس آیت میں ہے۔ سنیے اس کو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن الرحیم ہمارے لیے رحم کا معاملہ فرمائے۔ وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، اس کا ارشاد برحق ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی، وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہی دانا اور خبردار ہے۔ وَإِذْ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک اور وضاحت ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو توریت اور میں ملتا ہے وہ ہے تارح، بک آف جینیسس میں ہے، اور یہاں پہ قرآن میں ان کے والد کے بارے میں جو کہا گیا ہے آبا کہا گیا ہے، ابی آزر جو تھے کہا جاتا ہے، آزر ان کے چچا کا نام تھا جس نے آپ کی کفالت کری، کیونکہ والد کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ ایک بت تراش ہستی تھا۔ اس نے ان کو پالا، اور جب یہ اپنی عمر کو پہنچنے لگے تو اس نے کہا کہ تم میری مدد کرو۔ واقعہ ایک بیان کیا جاتا ہے تفسیر میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ نے کہا لے جاؤ یہ بتوں کو بیچ کر لاؤ، پیسے کماؤ۔ تو حضرت ابراہیم نے تو بت تراشی سے منع کر دیا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ جوان آدمی ہے، نوجوان ہے، کچھ کر نہیں رہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ اس کا ایک بت لیا، اس کو ڈوری سے باندھا اور اس کو پورے شہر میں گھسیٹتے لے گئے، اور اس کو کوڑے میں، گندگی میں، غلاظت میں اس کو پھرا کر کے گھر لے آیا۔ اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے میرے بت کے ساتھ؟ انہوں نے کہنے لگے کہ دیکھو یہ تو اپنا کچھ کر نہیں سکتا، تو میں نے اس کو اندازہ لگایا کہ یہ بیکار ہے، تم اس کی پوجا مت کیا کرو، یہ دیکھو یہ اپنے اوپر لگی ہوئی گندگی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بھی طاقت نہیں دی۔ تو یہ بات کو سن کر کے اس نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تم کو مار دوں گا یا تم پر ظلم کروں گا۔ تو اس آیت کو سنیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے بڑی توحید کی بات فرمائی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور ہم
ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذاتی تجربات جو کہ تقریباً ہر انسان کے ذہن سے سوال گزرتے ہیں، قرآن نے ان کا جواب دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ قائم و دائم فرمائے۔ اگلی آیت کو سنتے ہیں۔